اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ سے دا پاک کلام قرآن مجید سورہ القلم ان دی 48 نمبر آیت تو آج دا درس شروع کریں دے پہ ہیں۔ ان سورت دے آخری آیات ہیں۔ اللہ پہ آدھے اے میرے پیارے محبوب فصبر، تو انہاں کافران دے شرارتان دے اتے صبر کر، انہاں کافران دے لتے ہوئے مصیبتاں کو صبر نال برداشت کر۔ اے صبر جڑا ہے نا سارے دین اسلام دے ویچ اے بہت وڈی صفت ہے۔ حضور علیہ السلام دی زندگی کو غور نال دیکھو نا تا اے صبر دی چادر اے وڈی آپ دی زندگی نے پاتی ہوئی۔ جی میں بڑی چادر ہوندی ہے تو دوروں نظر آندی ہے بھئی یہ بندہ بڑی چادر پا کے آندا پہ۔ حضور پاک دی زندگی کو دوروں دیکھو نا اے صبر والا کام اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے وچ سب تو پہلی صفت نظر آندی۔ کافراں نے کیڑا کام نہیں کرایا، ستامن دی کیڑی گال نہیں انہوں نے رکھی تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نال کدیں تلخی کیتی ہے، کدیں کئی نال غصہ کیتے اور کدیں کہیں نہ۔ آخر انسان ہی یہ جڑے کافر کام کریں دے پہ ہیں ان دے تو بندے کو غصہ آمنا آئی، لڑائی دی بڑی ہیں ایک باری، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے وچ کدیں کہیں دے نال تلخی کو کام نہیں کیتا، غصے کو کام نہیں کیتا، ہمیشہ صبر کو کام کیتے۔ تے اے صبر دا حکم اللہ قرآن پہ اپنے محبوب کو دیں دے، فصبر لحکم ربک، اپنے رب دے حکم دا انتظار کر تے صبر کر۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، او مچھی آلے دے باکو نہ تھی ون، اشارہ ہے پیا حضرت یونس علیہ السلام دی طرف کہ یونس علیہ السلام نے جلدی کی تھی، جو ایک کافر ستائی کھڑن باہر لگے مائنہ دی بستی چو نکلا، آپ پہ اللہ جانے دے جانے، یعنی انہوں نے عذاب واسطے جلدی کی تھی۔ پیغمبر ہوندے جڑا اللہ دے حکم دے اتے چل دے، جڑے ویلے جڑا کام اللہ دی طرف اشارہ آوے ان ویلے وہ کام کریں دے۔ تے مگر یونس علیہ السلام نے وقت تو پہلے بے صبرہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سیاں ہی مچھی آلے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام دی کار تھی مندہ نہیں آدھا پیا کہ تو غصے تھی تے وال جلدی دے ویچ تو انہوں نے عذاب واسطے تیاری چکار تے وال ٹور پو نا ایمیں نہ کر۔ عذاب جڑا ہے وہ اللہ دی طرفو ہے، ایک کوئی خوشی دی گال کوئی نہیں، ایک کوئی جلدی دی گال کوئی نہیں، ایک دا جیو جتی بندہ جڑا ہے نا پرے کرے وہ جتی اے صفتے۔ تے اللہ سیاں پہ آدھے میرے پیارے محبوبہ تو صبر کو کام کن، تو دیکھ تو صحیح ہے تھیندا کیا ہے۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، حضرت یونس علیہ السلام دی کار مچھی دی پیٹ دے وچ چلے گئے نا، اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ، ہن مچھی دے پیٹ دے وچ گئے پن تے مکظومن دل میں غم کولو بھریا پہ۔ اوہ جیڑا بندہ اپنی وستی اپنے گاؤں اپنے شہر اپنے وسیب دے وچوں مجبوراً نکل گیا ہوئے، انہوں نے اے تک تنگ کر دیتا ہوئے کہ انہیں آخر اتھو نکلن دے ویچی اپنی نجات سمجھی تے وال اتھو کر نکلیا تک نکلن بھی تا ایک غم ہے اپنے وسیب دے وچوں، اپنے دوستان دے وچوں، اپنے بیرامن دے وچوں، اپنے سمیں انسانہ دوستان سجنان دے وچوں، وہ جڑا ہے نا وہ وستی کو چھوڑ کے جڑا ہے نکل کھڑے تھے تے وال وہ پہنچ گئے کتا سمندر دے کنارے، مچھی نے جڑا ہے موند وچ سٹ کے، مچھیاں کوئی تھوڑے وڈے تا نہیں ہوندے، وہ نکل کے ٹر پئی۔ ہن مچھی ہے پئی سمندر ہے پیا، کیوں جی دی تاریکی ہو سی تے کیوں جی دی گھٹن ہو سی؟ مچھی دے پیٹ دے وچ گئے پن اور دل ڈاڑھا غم زدہ ہے تے اُن غم زدہ دل دے نال نادا وہو مکظومن، غم نال سادہ وہ پیارا پیغمبر بھریا ہویا آئی تے نادا انہیں جڑا ہے نا
پکار کی این حال دے وچ ہی انہیں اللہ کو پکاریا، اللہ سیاں دی عبادت کرن واسطے، اللہ دی تسبیح پڑھن واسطے، اللہ کو دعا منگن واسطے کہ اللہ میں تو ہوں این حال تے پہنچ گئے، بستی چوئی نکل آیا ہی سمندر چی ڈہ پہ سمندر چو وال مچھی میں کو پکڑائی ہونے مچھی دے وچ وال میں جیندہ پہ اتھا کے رادن اللہ پاک نے جڑی تسبیح پڑھی اللہ نے سنی تے او آئی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تو پاک ہیں ہر شے کو، تیرے کام وڈے ان پہ، تیرے کام مفید ہیں، تیرے کام حکمت پر ہیں، اسا جلدی کر کھڑ دیں، انی کنت من الظالمین، اے ظلم اپنے اتنے میں آپ کر کھڑا، تیرے اشارے دے بغیر، تیری اجازت دے بغیر میں او کام کیتے جڑا جلدی آ لائے۔ تے این واسطے اللہ سیاں دے حکم کو منن دی خاطر بے صبری کو لو کام نہ گنو، صبر کو لو کام گنو، جیڑے ویلے جیڑا کام آکھے اللہ سیاں اون ویلے وہ کام کرو۔ سارے جیڑا اسلام مذہب ہے نا ان دے وچ ہر قسم دی عبادت دا ٹائم ہے، ٹائم کو لو پہلے کرے سو، نماز دا ٹائم تھیا کو نہیں تو نماز پڑھی کھڑے تے نماز تھی گئی، نماز دا ٹائم ہے، روزے دا ٹائم ہے، حج دا ٹائم ہے، زکوٰۃ دا سال دے بعد ٹائم ہے، تے اون ٹائم کو لو پہلے اگر تسا کرے سو او تو نامقبول تھی ویسی۔ ایویں اللہ پاک نے زندگی دے وچ پیغمبراں دے واسطے صبر دا حکم جڑا رکھیا ہوا ہے، اندا بھی اپنا ٹائم تے وقت ہوندے او تائیں صبر کرنا چاہیے تے، لیکن پیغمبر کو لوں اے ایک ایویں سمجھو اللہ نے آپ خطا کروائی جو لوگوں کو سمجھاؤں کہ کام وقت دا ہونا چاہیے، اور بھاویں تسا مچھی دے پیٹ دے وچ گے پے وے تے سمندر دے تاریکیاں دے وچ گے پے وے، والی دعا سنن والا تہاڈا اللہ ہے۔ ہمیں کوئی ایڈا سے سمندر دے وچ مچھی دے پیٹ دے کوئی بندہ سن سکدے تے اتھا کہری او پیغمبر اللہ کو دعا پہ منگ دے، اللہ سیاں اچھا او جانے میں جڑا جلدی کر کھڑا اے ظلم کر کھڑا، مگر تو تا پاک ہی، تو تا حکمت والے کام کرے دے، تو تا سبحانک، تو تا جڑا ہے نا اللہ ہے، تے میں جڑا کچھ میرے کو بول چک تھی گئی ہے وہ معاف چکر، تے جڑے ویلے بندہ جڑا ہے نا اللہ کو لوں رو کے دعا منگ دینا، اللہ سیاں وال مہربان تھی وینے، اے جڑے غم دے غم اندر ہوئے نا تے وال دعا نکلے وہ شوٹ اسمان دے اتے وینگی، اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا دن پھیر دے گردش ایام کے، وال سارا زمانہ الٹ ویندے، اللہ سیاں سارے قوانین کو بدل دیندے، تبھی قوانین دے اتے ہی آرڈر کر دیندے کہ اے بندہ ہن میرے کو لوٹ کے آگے، اے ہن میرا پیارا تھی، اے ہن مقبوض نہیں، میں کو معاف ہی کر دیتے، عطا ہی کر دیتے، ایک تب پچھلی غلطی معاف کر دے اگو عطا کر دے، نعمت عطا کر دے، اگو بچت ہی تھی گئی، اگو فضل ہی تھی گیا، اگو کرم ہی تھی گیا، اے اگو آندہ پہ لولا ان تدارکہ نعمتن، اگر اللہ دا فضل شامل حال نو ویا من رب ہی اللہ دی طرفوں لنوبذ بالعراء وہو مذموم، والتا اتھائیں جنگل دے وچ بے وسا ڈٹھا پیا ہویا، مچھی دے پیٹ چوں نکلدا پہ، سمندر چوں نکلدا پہ، تے مچھی نے میں اگل کے سٹ گتے، تے ہن میں کو دسو این طرح نال نکلیا ہویا بندہ او اتھا کیا کر سکدے، ریت دے اتے ڈٹھا پہ، اتھا نہ سایہ ہے نہ پانی پیمن دا ہے، سمندر دا پانی تا کوڑا ہوندے، تے او جڑے ہے تا بے وسا، اللہ آدھے جے کر میری رحمت نہ تھی بیا، میرا فضل نہ تھی بیا، اے اتھائیں جڑا ہے سے کھزک کے اپنی جان دے دے بیا، یا تا مچھی دے پیڑے مر ونیا، یا والے اتھاں جڑا ہے نا ایڈے رگڑ رگڑ کے مر ونیا، اللہ سیاں دی نعمت دے نال، اللہ دے فضل دے نال، وال او اتھا کہہ رہے اللہ پاک نے اوکو باقی زندگی دیتی، فاجتباہ ربہ، وال اللہ پاک نے اوکو چون گیتا، جی گن میں چون میں بندے ہونے اپنے سجن تے دوست، اللہ سیاں نے کوئی اویں جڑا ہے نا برگزیدہ کر دیتا، نیک کر دیتا، صالح اگو آیا کرے فجعلہ من الصالحین، اللہ سیاں نے اوکو صالح بندے دے چکا، نیک بندے دے شمار کر دیتا، غلطی بھی معاف کر دیتی، بزرگی عطا بھی کر دیتی، رحمت ہی کر دیتا، فضل ہی کر دیتا۔ وہ دن حضرت یونس علیہ السلام جتھا مچھی دے پیٹ نے اگل لیتا، پیٹ چو نکل کے ڈٹے، اتھا کے چٹیل میدان رڑا ریت،
اٹھ کے کیویں جڑا ہے زندگی کو آپ اٹھن جو گئی نہ ہومن طاقت جڑی ہے مکی پئی ہوے تے اللہ پاک نے اپنی قدرت دے نال اتھائی ایک بیلدار پودا جڑا ہے نا وہ اگا دیتا. اتنی دیر تھی سکدے لیکن اللہ دے حکم دے کو کیا ہے وہ جلدی نال پودا تھی گیا. اون دی چھاں دے تلے حضرت یونس علیہ السلام بیٹھے ہوئے ول ہوں پودے دے اتنے اللہ پاک نے ایو نے پھل لا دیتے کہ حضرت یونس علیہ السلام ماتھا نال پٹ کے اپنی بھوکھی تے اپنی پیاس دا انتظام کریں دے پن. اے اللہ نے کیتا تے اللہ سیدہ جڑا ہے جو کچھ کرنا چاہے وہ کرے. سبق یہ دیتا ویندا بے جیڑی حالت تے چیے وے ہوں حالت دے وچ اللہ دے کولوں دعا منگو, اللہ دے کو فریاد کرو, اپنی غلطیاں دا اعتراف کرو. تے جڑے ویلے اے طریقے کار زندگی دا تسا اختیار کرے سو تو ول اللہ سیاں تواڈے دعاؤں کو فوراً سن سی. ول سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے, دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے, ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے, پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے. اے ول جڑی آہ نکل سی نا تے ایندے وچ غم بھرے ہوئے ہو سی, اے ول آسمان تے وننے کوئی رکاوٹ کوئی نہیں. اللہ سائیں ایندی گال کو ہوں ویلے سن رہے جے بھاویں غم وچ وے تے بھاویں خوشی وچ وے اللہ کو نہ بلاؤ. اتو سبق یہ ہے ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. جکر خوف ہے والی اللہ, جکر دے رہے عیش ہے والی اللہ. اے اتو سبق اے ملتا پہ تے حضور پاک کو اے واقعہ دسا کے صبر دا حکم دیتا وینا پہ. اور این سبق دے وچ حضور پاک دے صدقے ساکو اے نصیحت ملتی پئی ہے, ساکو اے سبق ملتا پہ کہ ساکو صبر کرنا چاہیے, ساکو اللہ دے حکم احکام دے اتے عمل کرنا چاہیے. اور جیلے تسا عمل کرے سو اللہ آدھا پہ وال تو حکم ہے ہاتھ میڈا ہو سی, وال تھوڑے پچھلے غلطیاں معاف, اگوں اللہ دی نعمت تے اللہ دا فضل تو اگوں میسر, وال مشکلات آسان, اور اللہ سیاں وال تھوڑے اتے جڑا ہے رحم کرے سی اور تو اگوں او جڑا ہے انعام دے سی جڑا تھوڑے دل و دماغ چی کوئی نہ آئی. اللہ سیاں این واسطے قرآن مجید دے وچ مثالاں دینا پہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اے کافر لوگ جڑے ان پہ اے لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ, میرے پیارے محبوبہ تے کو ایویں دے دن جویں تے کو کھاوے تن. حضور پاک قرآن سنے نین تے ایویں اکھ چاہ کے دے دین جویں اندے قدم اکھاڑ دے سن, ایکو مشن تو ہٹا دے سن, اور ایکو جڑا ہے نا زندگی اندی ایو نہیں جیرن کر دے سن کہ نعوذ باللہ ڈر کے بج سی. ایک کافر تے کو ای نگاہ نال دے دن. لما سمعوا ذکرہ, جڑے ویلے قرآن دی نصیحت کو سننے اے ذکر ہے, قرآن مجید سب کو اعلیٰ ذکر ہے, اللہ دا جو کلام ہے تا جیس ذکر نہ ہو سی. ذکر دا مطلب ہے تا نصیحت, اے تا قرآن تو آکو نصیحت کرنا لائے. نصیحت ہوندی ہے جیندے اتے تسا عمل کرو تو وہ فائدہ تھی وے, تو آکو زندگی چی فائدہ تھی وے, آخرت چی فائدہ تھی وے. ایک قرآن مجید تا ایو نا ذکر ہے, ایو نہیں نصیحت ہے جیندے نا فائدہ ہی فائدہ ہے. دنیا دے کتاباں, دنیا دے استاد اور جیو نہیں نصیحتاں کرے سن کرے وہ تاری دنیا بڑھ سی, انہوں کو آخرت نال غرض نہیں ہوندی. لیکن ایک کتاب قرآن مجید اے من جانب اللہ ہے. اللہ سیاں جی میں آخرت کو دے دا پہ, جی میں دنیا کو دے دا پہ. او اون دنیا دی بھلائی دا انتظام کر لیندے, این دنیا دی بھلائی دا انتظام ہی کر لیندے. لما سمعوا ذکرہ, اے جلے کافر لوگ ای نصیحت کو سنن تا ایویں دے دن تے کو جویں تے کو کھاوے دن. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ, اور والی نہ کوئی گال تا کوئی بندی نہیں, اعتراض تا کوئی بندا نہیں, گال تا کوئی وزندار ہوندی نہیں. والا دن یار اے با کملا تھی مجنون, ایک جن چمڑ گیا. اے ڈیٹھی اے گالی یوں نے کڑا کریں دے, انسان یوں نے گالی کریں دے. اے تک کوئی جن ہے جڑا ہے آویندے تے ایندے چوبلے نہ کڑا ہوندے. تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے انہوں نے کوئی ایک الزام لایا اگے یہ کو جن چمڑ گن, اے پگلا تھی گے, اے کملا تھی گے, اے کاہن ہے, اے شاعر ہے, اے فلانا ہے. اے سارے اعتراضات دا جوابات او حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے وچوں نظر آندے پیان کہ ایڈے بلند اخلاق دا آدمی, ایڈا سچا آدمی, ایڈا امانت دار آدمی, ایڈا جھلن والا آدمی, ایڈا صبر کرن والا آدمی تہاڈی زندگی دے کوئی بیان تو نظر آئے. بل تو آپ صادق تے امین آدھے گڑے وے کہ تو سچائی ہیں تے امانت دار ہیں. 40 سال تک تیں کوئی یوں نہیں غلطی نہیں کی تھی جو تے کو جھوٹا آتے نہیں, آپ گواہیں ہی لیندے کڑے وے, بل آپ منکری تھے کڑے وے, بل آپ الزام ہی لیندے کڑے وے.
تب فرمایا اے میرے پیارے محبوب ایک کافر پیشک جڑے ویلے تے کو دے دن ایویں دے دن جویں پتہ نہیں تے کو کھاوے سن یا تیرے قدم اکھاڑ کر دے سن یا تے کو بھجن تے مجبور کر دے سن. وما ہوا الا ذکر للعالمین. ایک قرآن مجید تا ایونی نصیحت والی کتاب ہے جڑی صرف انہاں مکے والے واسطے کوئی نہیں، للعالمین. اے تا دوہاں جہاناں دے واسطے، اے تا ہر ایک دے واسطے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جڑی عطا کیتی گئی ہے وہ نبوت ہی عالمی نبوت ہے، وہ مذہب ہی عالمی مذہب ہے. سادہ رب جڑا ہے وہ رب العالمین ہے. سادہ جڑا قرآن ہے وہ ذکر للعالمین ہے، تو سادہ جڑا نبی ہے وہ رحمت للعالمین ہے. یہ عالمی مذہب تا ایو ایکو ہے جڑا این عالم چی تے اون عالم چی. آخر ہر عالم دے وچ یہ کام آسی. دیکھو قبر دئی تا ایک عالم ہے، ایک جہان ہے. اون جہان دے وچ ہی حضور علیہ السلام دی شکل دکھا کے پوچھے دس بھائی ان دے بارے تے کیا خیال ہے. تو وہ جڑا ہے جڑا حضور پاک دا منن والا سی وہ تو جھٹ آگ سی کہ میرا آقا ہے، یہ میرا رسول ہے، یہ میرا قائد ہے، یہ میرا لیڈر ہے، یہ میرا نبی ہے، میرا رسول ہے. تے جنہیں حضور پاک دی اطاعت نہ کیتی ہو سی، محبت نہ کیتی ہو سی، حضور پاک دے پیش کیتے ہوئے اسلام دے اتے عمل نہ کیتا ہو سی، وہ تو اتھاں وال یبل مرے نہ پیا ہو سی. انہوں یبل مرے سی تو انہوں فرشتے گرد مرے سن، ہڈیاں پسلیں انہوں دے ان تے انہوں دے ان تھی وے سن. چیکڑ باکڑ گتی پیا ہو سی اتھا قبر دے موئے تیری گال سنا نہ سن. اتھا جڑا ہے سوا چیکڑ باکڑ دے بیا کچھ نہیں ہے. عمل تا آپ نے بھی کیتا، مننے دا آپ نے بھی با ہون سزا نہ پے دے بیا کیا کرے تھے. اتھائی قبر دے وچ کو پتہ لگ وے سی اگوں محنت تھی منا لگ گیا ہے. جے کرو جنت والے چوئے تو جنت دا دروازہ کھول دیتا وے سی، جنت دے ٹھڈے ہواواں قبر دے وچ آندے پیو سی. تے جے کر انہیں چٹ کم کیتے، کفر کیتے، شرک کیتے، حضور علیہ السلام دی گستاخی کیتی ہے، قرآن مجید دی گال کو منیا کوئی نہیں سی، بوال اتھاں رومن پٹن ہو سی، جہنم دا دروازہ کھول لیتا وے سی، تتی ہوا اتھوں آندی پئی ہو سی، اتھاں ہی پتہ لگ وے سی میں میرا کو کیا تھی منا لائے. تے اللہ سہی نہیں قرآن مجید کو سارے جہانہ دے واسطے ذکر بنائے، نصیحت بنائیے. انہیں کلو نصیحت حاصل کرو. اگر این قرآن کلو تسا نصیحت حاصل نہ کیتی تب وال تسا قیامت والے دن بے آبرو تھی سو تے دنیا دے وچ بھی سرخرو نہ تھی سکسو. یہ تو قرآن مجید نسخہ ہے، نسخہ حیات ہے. یہ قرآن مجید ہے. اسا مسلمان ہیں، سارا دا ایمان ہے، سارا دا دستور ہی ہے، سارا منشور ہی ہے، سارا اصول ہی ہے، قاعدہ ہی ہے، قانون ہی ہے، ساری منشا ہی ہے، سارا پالیسی ہی ہے، سارا کوڈ آف لائف ہی ہے، سارا دستور حیات ہی ہے. اور اے قرآن ایک کوئی ادھوری کتاب لوگاں لکھا تک کوئی نہیں جی اور لکھ دینا نان چھڑ نا. ایک قرآن مجید کامیابیاں دیوامن والا ہے. ایک قرآن مجید جہنم تو بچاون والا ہے، جنت وچ پہنچاون والا ہے. کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذہم منہا. تو آپ کو ایک قرآن مجید جہنم تو بچیں دے، اتھا جہنم دے کنی دے گئے کھڑے وے تو آپ کو چھک چھک کے سٹیں دے مرو گلو اگو نہ منو مرو چھٹ سو نوے. یہ تو قرآن مجید ایو نہیں شے ہے. اللہ پاک صاحب کو قرآن مجید سنن سمجھن اور ان تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم وصلی علیہ. اللہم انی اسألک من اجر ھذا اليوم. اللہ دی نکلدا پہ ساکو دین دا اجر عطا فرما. اللہ سیاں تو السلام میں ساکو سلامتی دے، تو المعز ہیں ساکو عزت دے، تو رازق ہیں ساکو رزق دے، تو مالک ہیں ساکو ملک دے، تو واسع ہیں ساکو وسعت دے. اللہ تو قوی ہیں ساکو قوت دا انعام دے. اللہ تو غالب ہیں ساکو غلبہ اسلام دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.